السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام زرتاج ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ ویسے تو میرا تعلق حیدرآباد سے تھا، لیکن شادی کر کے رخصت ہو کر میں کراچی آ گئی تھی اور شروع سے ہی میں کسی اونچے اور بڑے گھر کی بہو بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے خاندان میں سے جو بھی رشتہ میرے لیے آیا تھا میں نے انکار کر دیا۔ ہمارے خاندان کے سبھی لوگ تقریباً ہماری ہی طرح درمیانے طبقے کے تھے۔ کوئی بھی نہ تو زیادہ امیر تھا اور نہ ہی کسی کا اچھا کاروبار تھا، بس وہی محنت مزدوری کرتے تھے اور اپنا گزارا ہوتا تھا۔ اور میں اپنی جوانی میں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اس لیے جو بھی کوئی مجھے پہلی نظر دیکھتا تھا پسند کر لیتا تھا۔ اپنی اسی خوبصورتی پر مجھے بے حد غرور تھا اور میں کسی کو بھی اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ اسی لیے مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے کسی بہت بڑے گھر میں ہونا چاہیے۔ گھر کے کام کاج کو بھی میں نے کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں، بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی۔ بڑی بہن کی شادی کے بعد ویسے تو ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس ذمہ داری کو اس طرح سے نہیں نبھایا تھا جس طرح سے مجھے نبھانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے سے چھوٹی بہنوں کو ہر وقت کام کاج میں لگائی رکھتی تھی، جبکہ خود میں صرف اپنے اوپر دھیان دیتی تھی کہ کہیں میری خوبصورتی اس سے متاثر نہ ہو جائے۔ میں دھوپ میں نہیں نکلتی تھی اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرتی تھی جس سے میرے ہاتھوں پیروں کی یا چہرے کی رنگت خراب ہو۔ اپنی 5 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور ایسا صرف مجھے نہیں لگتا تھا بلکہ سب دیکھنے والے یہی بات کہتے تھے۔ شاید اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ اماں تو اس بات پر بہت پریشان تھی، کیونکہ جو بھی رشتہ میرے لیے آتا تھا میں بنا کچھ کہے انکار کرتی تھی۔ بس مجھے کسی بڑے گھر کے رشتے کا انتظار تھا۔ شروع میں تو اماں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میری اس بات کو نظر انداز کرتی رہی تھی، لیکن اب مسلسل رشتوں سے انکار کے بعد تو اماں کو بھی فکر ہونے لگی تھی کہ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو اس طرح سے تو میری شادی کیسے ہوگی۔ انہوں نے رشتے کرنے والے کو بھی بہت مرتبہ کہا تھا کہ وہ کسی اچھے اور کھاتے پیتے گھر کا رشتہ لے کر آئے۔ رشتے والی بھی اگر کسی بڑے گھر کا رشتہ لے کر آتی تھی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا، لیکن لڑکے پر بات آ کر بگڑ جاتی۔ کوئی لڑکا مجھے پسند نہیں آتا تھا۔ میں یہ چاہتی تھی کہ لڑکا بھی خوبصورت ہو اور گھر بھی اچھا ہو، اور یہ دونوں چیزیں ابھی تک مجھے نہیں ملی تھی۔ آخرکار کریم صاحب کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ کریم صاحب اپنے والدین کے ساتھ کراچی شہر میں رہتے تھے، اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ شہر میں ان کا اپنا گھر تھا اور کاروبار بھی اچھا تھا۔ شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ان کی اپنی کپڑے کی 3-4 دکانیں تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آئے تھے، پہلی نظر میں ہی مجھے پسند کر لیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ کریم صاحب دیکھنے میں بھی خوبصورت تھے۔ اوپر سے ان کی جائیدادوں کے بارے میں سن کر تو میں نے فوراً ہاں کر دی تھی۔ اماں نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، ورنہ وہ اس بات کو لے کر اکثر پریشان رہتی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے ہی دنوں میں شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ میں رخصت ہو کر کراچی آ گئی تھی۔ میرے سسر کا تو شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، جبکہ میری ساس بیمار رہتی تھی اور وہ بھی اپنی زندگی کے آخری دن مکمل کر رہی تھی۔ انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داری مجھے دے دی تھی اور اب اتنے بڑے گھر پہ میری مرضی چلتی تھی۔ میرے شوہر نے بھی کبھی مجھے کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی تھی، اور میں اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی کہ اس گھر میں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں اچھی زندگی جی رہی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب تو ہر معاملے میں میری مرضی چلتی تھی، یہاں تک کہ میرے شوہر کی بھی میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں جو بھی کہتی تھی کریم صاحب وہی کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی معاملے میں مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی انہیں یہ بات پسند تھی۔ اسی لیے خود ہی خاموش ہو جاتے تھے اور میری بات مان لیتے تھے۔ مجھے اپنی بات منوانے کی ہمیشہ سے عادت تھی، اسی لیے گھر میں بھی سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسا میں چاہتی تھی۔ مگر اس کے بعد پھر میرے گلے شکوے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر زندگی کے بہت سال گزر گئے۔ ایک دوسرے سالوں میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے بیٹے نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ میری اور کریم صاحب کی 2 اولادیں تھیں، سب سے بڑا بیٹا اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی۔ بچپن سے میں نے کبھی اپنے بچوں کو کسی چیز کے لیے
ترسنے نہیں دیا تھا، اور خاص طور پر میری بیٹی۔ وہ جو بھی بات کہتی تھی میں فوراً سے پوری کر دیتی تھی۔ کبھی میں نے اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا تھا، پر میں نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میرے بچوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ وہ کب کہاں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں، میں نے کبھی ان سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ میرا بھی وقت اکثر گھر سے باہر گزرتا تھا۔ کبھی میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی، کبھی اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری بیٹی سارے کام سیکھ چکی تھی، اسی لیے وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لیتی تھی، اور میں اسے گھر چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آ جاتی تھی۔ اب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی، جبکہ میری بیٹی، اس کا بھی کالج شروع ہوا تھا۔ اس نے 1 سال کالج میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اس نے جانے سے صاف انکار کر دی۔ مجھے اس کا انکار کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسے پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے، اسے مزید نہیں پڑھنا۔ میں نے بھی اس پر کوئی خاص زور زبردستی نہیں کی تھی، اور اس نے اس دن کے بعد کالج جانا بند کر دیا۔ اب وہ اپنا سارا وقت گھر پر ہی گزارتی تھی، جبکہ میرا بیٹا مجھے بہت مرتبہ کہہ چکا تھا کہ میں نمرہ کو سمجھایا کروں اور اسے کالج بھیجا کروں۔ اس طرح سے پڑھائی ادھوری چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور جو جیسا چل رہا تھا میں نے ویسا ہی چلنے دیا، اور اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے بھی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی، کیونکہ گھر میں تو ہر چیز موجود تھی، پیسے کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ بہت رشتے تلاش کرنے کے بعد آخر کار مجھے ایک لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند آئی، اور میں اگلے ہی دن ان کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ لڑکی کے گھر والوں کو بھی جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، خوبصورت تھا، سارا کاروبار اس نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، تو انکار کی تو کوئی وجہ باقی ہی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا، اور اب میں جلد از جلد اپنی بہو کو رخصت کروا کے اپنے گھر لانا چاہتی تھی۔ میری بہو بہت خوبصورت تھی۔ جیسے ہی وہ رخصت ہو کر میرے گھر آئی تھی تو جو بھی عورت اسے دیکھنے آتی تو تعریف کے بنا نہ رہ سکتی۔ یہی کہتی تھی کہ میری پسند ہر معاملے میں بہت اچھی ہے، اور بہو بھی میں نے چن کر پسند کی ہے، کرتی بھی کیوں نہ۔ میں جو ساری زندگی کبھی کسی عام چیز پر گزارا نہیں کیا تھا، ہمیشہ اچھے سے اچھی اور مہنگی سی مہنگی چیز استعمال کی تھی۔ اپنے بیٹے کے لیے میں کوئی عام سی لڑکی کیسے بیاہ کر لے آتی؟ میری بہو جس قدر خوبصورت تھی اس قدر اچھی بھی تھی۔ اس نے اس گھر میں آتے ہی اس گھر کے لوگوں کو اس طرح سے اپنا بنا لیا تھا کہ جیسے وہ کافی سالوں سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ پورے گھر کو اس نے سنبھال لیا تھا، اور میری بیٹی جو پہلے گھر کے ہر کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن بہو کے آ جانے کے بعد تو اس نے جیسے اپنے آپ کو ہر چیز سے الگ کر لیا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں کیوں رہنے لگی ہے۔ آج سے پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا تھا۔ اکثر وہ گھر سے باہر رہتی تھی، کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی جاتی تھی، کبھی محلے میں اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی تھی، لیکن کبھی بھی اس طرح سے کمرے میں بند ہو کر نہیں رہی تھی۔ کچھ وقت تک میں نے یہ حالات دیکھے تو میں جب بھی اس سے پوچھتی یا اس کے کمرے میں جاتی تو وہ یہی کہتی کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ کمرے میں ہے۔ میں بھی اس سے مزید کوئی سوال نہیں کرتی تھی، اور ویسے بھی گھر کو تو میری بہو نے اچھے طریقے سے سنبھال ہی لیا تھا، اسی لیے میری بیٹی اپنے کمرے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اور کیا میں نے اس بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اس کا کہیں جانے کو دل کرے گا تو وہ خود ہی چلی جائے گی۔ میرے بیٹے کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے۔ اب ان 2 مہینوں میں مجھے ایک بات بہت عجیب لگتی تھی کہ میری بہو اب روزانہ ہی گھر سے باہر نکلنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ کوئی بھی کام ہوتا تو وہ بہانے سے باہر چلی جاتی، تھوڑی دیر کا کہہ کر وہ کئی گھنٹے گھر سے باہر گزار دیتی، اور پوچھنے پر یہی کہتی کہ جو چیز وہ خریدنے گئی تھی وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔
اس لیے اسے دیر ہو گئی۔ شروع میں تو اس کی بات کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتی آئی تھی، لیکن اب تو ایسا آئے دن ہونے لگا تھا اور مجھے اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ اسی لیے میں نے اپنی بہو کا گھر سے کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ باہر سے اگر اسے کچھ بھی منگوانا ہوگا تو میں یا پھر میرا بیٹا اسے لا دیں گے۔ اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ محلے کی عورتیں بھی اس کے بارے میں باتیں کرتی تھیں کہ اکثر وہ میری بہو کو گھر سے باہر ہی دیکھتی ہیں، اور یہ کوئی ایک دن کی بات بھی نہ تھی۔ اور اب جب میں نے اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا تھا تو اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر کا بہانہ بنا کر ان کے گھر جانے لگی تھی۔ یہی کہتی تھی کہ اس کی ماں بیمار ہے، اسی لیے وہ اپنی ماں کا پوچھنے کے لیے جاتی ہے۔ اب ایسے معاملات میں تو میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے میں چپ رہی۔ میرے بیٹے کی شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے جو اچانک ہی مجھے اپنے گھر سے فون آیا۔ میری اماں جو کافی عرصے سے بیمار تھی، بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ اب ان کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ میری ساری بہنیں اماں کے پاس جمع تھیں سوائے میرے۔ مجھے بھی ان لوگوں نے وہاں بلایا تھا اور میں نے بھی یہی سوچا کہ اب گھر میں بہو بھی ہے تو وہ گھر کو سنبھال لے گی۔ اس کے حوالے پورا گھر کر کے میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تھی تاکہ ماں کے آخری دنوں میں ان کی تھوڑی سی خدمت کر لوں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لوں۔ اسی بہانے میں اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزار لوں گی، کیونکہ سب کے ساتھ ملے جلے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میری بہو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو میری جانے پر بہت خوش تھی۔ اچانک سے ہی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی تھی، لیکن میں چپ رہی اور اپنا سامان باندھ کر حیدرآباد کے لیے روانہ ہو گئی اور پھر 2 مہینے وہیں گزرے۔ اس دوران فون پر میری اپنی بیٹی سے اور بیٹے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، بہو سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، اس لیے مجھے گھر کی فکر نہیں تھی اور میں پرسکون ہو کر اپنی ماں کے پاس وقت گزار رہی تھی۔ آخرکار 2 مہینے کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد اب مزید وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اسی لیے میں نے گھر واپس آنے کے بارے میں سوچا۔ ویسے بھی مجھے آئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے گھر جا کر گھر کی بھی کچھ خیر خبر لینی تھی۔ وہاں سے ہو کر میں اپنے گھر واپس آئی تو جو کچھ مجھے دیکھنے کو ملا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ حیرت کے مارے مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں صرف 2 مہینے گھر سے باہر رہی تھی اور واپس آ کر دیکھا تو سارا کچھ بدل چکا تھا۔ جس بہو کو ابھی میں 6 مہینے پہلے ہی بیاہ کر گھر لائی تھی، وہی بہو تو گود میں چھوٹا سا بچہ لے کر بیٹھی تھی، اور پوچھنے پر جو جواب مجھے ملا اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے بیٹے نے خوشی خوشی مجھے بتایا کہ میں دادی بن گئی ہوں۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ابھی میری بہو کو رخصت ہو کر اس گھر میں آئے ہوئے 6 مہینے ہی تو ہوئے تھے کہ اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا، مگر میرا بیٹا تو اس بات پر بہت خوش تھا، اسے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر مجھے یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میری غیر موجودگی میں ایسا کیا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ محلے کی عورتیں جب بھی آتیں باتوں ہی باتوں میں میرے بیٹے کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی اور خود ہی حساب کتاب لگانے لگ جاتی۔ آخر میں آ کر بات یہاں پر ختم ہوتی کہ ابھی تو اس کی شادی کو صرف 6 مہینے ہی گزرے تھے اور میں دادی بن گئی ہوں۔ آس پاس کی محلے کی عورتیں جن کا میرے گھر کافی آنا جانا تھا، میری ان سے کافی پرانی اور اچھی دوستی تھی، وہ آ کر باتوں باتوں میں مجھ سے بہت سارے سوال کرتی تھیں اور باتیں بنانے لگی تھیں۔ شک تو مجھے بھی اس بات پر تھا، اور کچھ لوگوں کی باتوں نے بھی مجھے چھوٹے سے بچے سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بہو اچھی لڑکی نہیں ہے۔ شادی کے بعد بھی تو وہ بہانے بہانے سے گھر سے باہر جاتی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ شادی سے پہلے ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی چکر ہو؟ بہت سارے سوال میرے دل و دماغ میں تھے، اور ان میں سے کچھ باتیں تو محلے کی عورتوں نے میرے دماغ میں ڈالی تھی۔ اسی لیے میں چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بہو پر غصہ نکالتی تھی، اور اس بچے کو تو میں نے کبھی اپنی گود میں لے کر نہیں دیکھا تھا، بس پہلی دفعہ اس پر نظر گئی تھی۔ وہ خوبصورت سا بچہ مجھے زہر لگنے لگا تھا، لیکن میرا بیٹا اور میری بہو وہ تو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن میں اب مزید اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ویسے سوچ میں تھی کہ کس طرح سے اس ماں بیٹے سے جان چھڑائی جائے۔ وہ جس بات پر پورا یقین تھا کہ وہ بچہ میرے بیٹے کی اولاد نہیں تھا،
میں اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے خلاف کرنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیتا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی بیوی اسے کوئی دھوکہ نہیں دے رہی، سب کچھ ٹھیک ہے، اور میں بھی اپنے دل و دماغ سے یہ سارے وہم نکال دوں۔ میرا بیٹا یہی کہتا تھا کہ اس کی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ وقت سے پہلے ہی دنیا میں آ جاتا ہے، اس لیے مجھے کچھ بھی غلط سوچنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مجھے اس بات پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی اتنی زندگی گزار لی تھی، آج تک تو میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری بہو نے جانے میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا تھا، وہ تو میری کوئی بات سننے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والی تو بالکل نہیں تھی۔ اتنی آسانی سے میں اسے اس گھر میں جگہ بنانے نہیں دے سکتی تھی۔ جانے کس کا گناہ وہ میرے بیٹے کے سر ڈال رہی تھی، اور میں کبھی ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اپنے گھر میں اب ان دونوں کا وجود مجھ سے برداشت نہیں تھا۔ ہر وقت میں یہی سوچتی تھی کہ کون سا لمحہ ہو کہ میں ان دونوں کو گھر سے نکال دوں، لیکن ایسا کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ میں بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی، اور وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کے دل میں اپنی بہو اور اس کے بیٹے کے لیے زہر کھولتی رہتی تھی۔ اسے اس بات پر راضی کرنے پر لگی ہوئی تھی کہ اس کی بیوی نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اور وہ جتنی جلدی اس بات کو مان لے گا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آہستہ آہستہ میرا بیٹا میری باتیں ماننے لگا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کوئی شک تھا، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب ایک ہی راستہ تھا جس کے ذریعے سے میں اپنے بیٹے کے دل میں اپنی بہو کے لیے ایسی نفرت بھر سکتی تھی کہ وہ زندگی بھر اس کی شکل نہ دیکھتا۔ میں نے ایک دن بہت ہی چالاکی سے اپنی بہو سے اس کے بیٹے کو لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اسے بازار لے کر جا رہی ہوں تاکہ اس کے لیے نئے کپڑے خرید کر لاؤں اور اس کے لیے کچھ چیزیں خرید کر لاؤں۔ میری بہو تو یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی کہ میں نے اس کے بیٹے کو قبول کر لیا ہے، جبکہ میں نے بھی اس کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا، مگر آگے میں کیا کرنے والی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں اس بچے کو لے کر خاموشی سے گھر سے نکلی تھی، اور میرا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ میں ہسپتال پہنچی، وہاں جا کر میں نے بچے کا چیک اپ کروایا اور ان سے یہی پوچھا کہ وہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بچہ 6 ماہ میں پیدا ہونے والا ہے یا پھر 9 ماہ میں۔ وہاں پر اس ڈاکٹر نے جو حقیقت مجھے بتائی، اس نے تو مزید میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا، جس کا مجھے شک تھا۔ ڈاکٹر نے صاف صاف الفاظ میں مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ یہ بچہ پورے 9 ماہ بعد ہی پیدا ہوا ہے، جبکہ میرے بیٹے کی شادی کو تو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بہو شادی سے پہلے ہی حاملہ تھی۔ یہ بچہ میرے بیٹے کا نہیں تھا، اس نے صرف اور صرف ہمیں بے وقوف بنایا تھا اور ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اب میرے پاس ایک بہت بڑا ثبوت تھا جسے دکھا کر میں اپنے بیٹے کو بھی اس بات کا یقین دلا سکتی تھی اور اس بد کردار لڑکی کو اپنے گھر سے نکلوا سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ میں اس بچے کو لے کر فوراً گھر پہنچی، اور گھر آتے ہی میں نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ کوئی بھی مرد کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے پہلے بھی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی ہو، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اس نے ہم لوگوں کو دیا تھا۔ اور اسی طرح سے اس دن میرے بیٹے نے میری باتوں میں آ کر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ میری بہو دعائیاں دیتی رہی کہ ایک مرتبہ ہم اسے اس کی صفائی کا موقع دیں، لیکن اب کہنے کو اور سننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ سب کچھ تو سامنے آ گیا تھا۔ جیسے ہی میرے بیٹے نے انہیں گھر سے نکالا تھا، میں بہت خوش ہو گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے گھر سے گند صاف ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کا کیا بنا۔ میری بہو اس چھوٹے سے بچے کو لے کر کہاں گئی تھی اور کہاں نہیں۔ وہ جہاں بھی گئی تھی ہمیں اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ میں تو بہت خوش اور مطمئن تھی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں، اور اب میں اپنے بیٹے کی شادی کسی بہت ہی اچھی اور شریف لڑکی سے کروں گی۔ کوئی بھی عورت ہمارے گھر آتی تو میں اسے بڑھ چڑھ کر بتاتی تھی۔ ان کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، میری بہو اچھی لڑکی نہیں تھی۔
اسی لیے ہم نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ساری عورتیں بہت باتیں بناتی تھیں کہ انہیں تو پہلے دن میں ہی دیکھ کر وہ لڑکی ٹھیک نہیں لگی تھی، جبکہ میں بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی بہو کی وہ برائیاں بھی گنواتی تھی جو اس میں تھیں ہی نہیں۔ ایک دن اسی طرح سے میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جب آدھی رات کو پیاس لگنے کی وجہ سے میں اٹھی اور کچن کی طرف گئی۔ اسی طرف میری بیٹی کا کمرہ بھی تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کہ آخر رات کے اس وقت ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے رو رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں پہنچی، جبکہ وہ واقعی میں گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب میں نے اسے خاموش کروایا، اس کے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے ایسی وجہ بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنی بہو کو اور اس کے بچے کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ وہ گناہ تو میری بیٹی نے کیا تھا جس کا الزام میں اپنی بہو کو دے رہی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بتانی شروع کی تھی۔ جیسے جیسے میں سنتی جا رہی تھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کی چھت ابھی میرے اوپر گر جائے گی اور میں یہیں پر ختم ہو جاؤں گی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ میں نے کبھی بھی اس سے یہ بات جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس نے اپنی پڑھائی ادھوری کیوں چھوڑی تھی۔ بس اس نے کہہ دیا کہ اسے کالج نہیں جانا، تو میں نے بھی اسے مجبور نہیں کیا۔ کبھی میں نے اس کے پاس آ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ اتنا چپ چپ کیوں رہنے لگی ہے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت ہنستی کھیلتی رہتی تھی، گھر سے باہر جاتی تھی، اب کچھ عرصے سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کیوں کر لیا تھا؟ اور واقعی میں میری بیٹی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کبھی اس بات پر دھیان دیا ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی نے کیوں خود کو اس طرح سے سب سے الگ کر لیا تھا۔ کاش میں اس وقت اس بات پر دھیان دیتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ میری بیٹی نے بتایا کہ جب اس نے اپنا کالج شروع کیا تو وہ کالج جب جاتی تھی تو روزانہ ایک لڑکا اس کے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہ لڑکا اچھا لگنے لگا۔ وہ کبھی اس کے لیے پھول لے کر آتا تھا اور کبھی تحفے تحائف لے کر آتا تھا۔ میری بیٹی لڑکی تھی، اسی لیے اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس شخص نے میری بیٹی کو ہر طریقے سے یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ میری بیٹی بھی کالج سے چھٹی کر کے اس سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ اسے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اسے چیزیں دلواتا تھا، اور پھر اسی طرح سے وہ فون پر بھی ایک دوسرے سے بات کرنے لگے تھے۔ اس لڑکے نے اس قدر میری بیٹی کو اپنی محبت کا یقین دلایا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس لڑکے نے یہی کہا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری بیٹی جب بھی گھر سے تیار ہو کر نکلتی تھی تو وہ اسی لڑکی سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے درمیان محبت کا یہ تعلق مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور میری بیٹی اس انجان شخص کی محبت میں دن بدن ڈوبتی جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس کے بارے میں جانتی ہی کیا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس اسے صرف اس بات کا پتہ تھا کہ وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے بھی میری بیٹی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو مجھ سے ملنے کے لیے بھیجے گا اور اس کے لیے رشتہ بھیجے گا، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی باتیں تھیں۔ کچھ وقت گزرا جب ایک دن اس نے میری بیٹی کو ملنے کے لیے بلایا اور اس سے یہ کہا کہ اس کے ماں باپ نے انکار کر دیا ہے، وہ اس کی شادی اس کی کسی کزن سے کروانا چاہتے ہیں، اور اگر اس نے ان کی بات نہ مانی یا انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ یہ بات سن کر میری بیٹی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کسی صورت بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جب اس لڑکے نے میری بیٹی کے سامنے ایک حل رکھا، یہ کہا کہ وہ دونوں چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، اور پھر جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو وہ اپنے گھر والوں کو کیسے بھی کر کے راضی کر لے گا۔ یہ کہہ کر اب نکاح ہو چکا ہے، اور جب نکاح ہو جائے گا تو پھر کسی کو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا، اور سب لوگ اس نکاح کو قبول کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ میری بیٹی کیونکہ نہ سمجھ تھی، اسی لیے اس کی باتوں میں آ گئی تھی
اور ویسے بھی وہ اس سے اس قدر محبت کرنے لگی تھی کہ اسے کسی قیمت پر بھی کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے پانے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے شاید یہ آخری حل لگا تھا اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی لیے اس نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکے کی بات مان لی تھی اور اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، اور دوسرے ہی دن جا کر چھپ کر اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اس سے ملتا رہا۔ 1 مہینے بعد میری بیٹی کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو اس نے اس لڑکے کو سب بتایا اور کہا کہ اب اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اسے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں بتانا ہوگا اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ اس لڑکے نے دوبارہ سے میری بیٹی کو جھوٹی تسلی دی، اسے گھر جانے کے لیے کہا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل تلاش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا اس سے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا، وہ جب بھی اسے فون کرتی تو اس کا فون بند جاتا تھا، جبکہ جس جگہ پر وہ رہتا تھا اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے علاوہ میری بیٹی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، اسی لیے اس نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، کیونکہ وہ یہ سب کچھ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اور پھر جب میری بہو رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تو اس نے دیکھا کہ میری بیٹی ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے، تو اس نے اسے اپنی بہن سمجھ کر تسلی دی تھی کہ جو بھی بات ہے وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دے، وہ ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے گی اور اس کی مدد کرے گی۔ میری بیٹی کو تو کسی کا سہارا چاہیے تھا، جیسے ہی اسے میری بہو کا سہارا ملا، بڑی بہن سمجھ کر اس نے ساری حقیقت اسے بتا دی تھی۔ میری بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس نے اس لڑکے سے نکاح کیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ لڑکا نکاح کے بعد بھاگ گیا تھا۔ میری بہو نے اپنا فرض نبھایا تھا، اس نے میری بیٹی کی مدد کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ جو بہانے سے گھر سے باہر جاتی تھی اور کئی گھنٹے واپس نہیں آتی تھی، وہ اسی لڑکے کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ اسے تلاش کر کے میری بیٹی کو اس سے جان چھڑوا سکے، اور اس بچے کو بھی میری بہو نے خود قبول کیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ سب سے کہہ دے گی کہ یہ اس کا بچہ ہے۔ اس طرح میری بیٹی کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہاں اس لڑکی نے میری بیٹی کے لیے اتنا کچھ سوچا تھا، اور کہاں میں نے اس کے اوپر الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں کس قدر خود غرض ہو گئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی میری بیٹی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیتی۔ بس اسی لیے وہ ہر روز کمرے میں سب کے سونے کے بعد رو کر اپنے دکھ کو کم کرتی تھی۔ پہلے تو وہ اپنے بچے کو دیکھ لیتی تھی، مگر میں نے تو انہیں گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی اور افسوس تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا تھا۔ اسی لیے اب میں پاگلوں کی طرح اپنی بہو کو ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سب کچھ سچ بتا دیا تھا اور وہ بھی انہیں ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا۔ پورا 1 ہفتہ اسی طرح سے تلاش کرنے میں گزرا تھا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ میں نے تو اپنی بہو کے گھر بھی پتہ کروایا تھا۔ وہ اپنے گھر بھی نہیں گئی۔ اگر وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی تو پھر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم تو انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے، اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ شاید ہم انہیں کبھی نہیں تلاش کر سکتے۔ مگر ایک دن اسی طرح سے ہم لوگ گھر میں ہی موجود تھے جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سامنے ہی میری بہو موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ میں نے فوراً انہیں اندر بلایا۔ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا جس کے ساتھ میری بیٹی نے نکاح کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری بیٹی نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میری بہو نے بتایا کہ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اسی کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے اس کا پتہ کروایا اور آخر کار اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب وہ اسے لے کر سیدھی یہاں آئی ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کو سدھار سکے۔ اس لڑکے کو اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ میری بیٹی کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میری بیٹی نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا ہو، اسے ہر جگہ رسوا کیا اور پلٹ کر اس کی خبر بھی نہ لی ہو۔ میری بیٹی کے کہنے پر اس لڑکے نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تھی اور میری بیٹی نے اس سے ہر قسم کا اپنا تعلق ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔
جبکہ میں نے اپنی بہو سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، مگر میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اس نے پھر بڑا سمجھ کر مجھے معاف کر دیا، جبکہ میرے بیٹے نے اس نے بھی اپنی بیوی سے معافی مانگی تھی۔ وہ بچہ میری بیٹی اور میری بہو نے ہی لے لیا تھا، جبکہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے کسی اچھے گھر کے لڑکے کی تلاش تھی جو کہ شریف ہوتا۔ اب مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، اور نہ ہی میں یہ چاہتی تھی کہ لڑکا بہت خوبصورت ہو۔ میں چاہتی تھی کہ لڑکا ایسا ہو جو میری بیٹی کی عزت کرے اور عزت سے اسے اپنے گھر میں رکھے، کیونکہ اب مجھے خوبصورتی میں، پیسے میں اور عزت میں فرق سمجھ آ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔